حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وَمَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذَا أَنْقَضَهُ اللَّهُ، اور جو شخص کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے بعد اس کے کہ اللہ نے اسے کفر سے نجات دی ہو، اللہ نے اسے کفر سے نکال کر اسلام کی توفیق دی ہو، کما یکرہ ان یلقی فی النار، جیسے کہ وہ ناپسند کرے اس بات کو کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے. تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دو چیزوں کی طرف حدیث کے جز میں اشارہ ہے. ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آدمی کا ایمان اتنا راسخ ہو جانا چاہیے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. البتہ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ من یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذا انقضہ اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے اسے کفر سے نجات دی ہو. انقضہ کی ہو ضمیر کا مرجع الکفر ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ تو فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہاں پر مراد ہو سکتا ہے وہ نو مسلم جو کفر اور شرک سے تائب ہو کر اسلام کے سایہ عاطفت میں آ چکا ہو، تو اس کے لیے کہا گیا وَمَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَضَهُ اللَّهُ، بعد اس کے کہ اللہ نے اسے کفر سے نجات دی. انقض ينقض، انقاذا کے معنی آتے ہیں بچانا، نکال دینا. تو فرماتے ہیں کہ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ کہ جب وہ آدمی جو کفر اور شرک سے نجات حاصل کر کر اسلام میں آیا وہ ایمانی اعتبار سے اتنا مضبوط ہو جاوے کہ اپنے آپ کو دنیا کی آگ میں جلانے کے لیے تو تیار ہو جائے، البتہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، تو وہ مسلمان جو ابن عن جدی مسلمان ہو، جو موروثی مسلمان ہو، جسے اللہ رب العزت نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہو، وہ تو بدرج اولا اسلام پر ثابت قدم رہنا چاہیے. اس لیے کہ اس کو تو کفر کی ہوا ہی نہیں لگی اور وہ شرک سے کہیں دور دور تک وہ شرک میں مبتلا ہی نہیں ہوا. تو ظاہر سی بات ہے جب نو مسلم کا ایمان اتنا مضبوط مطلوب ہے تو موروثی مسلمان کا ایمان بدرج اولا اس سے زیادہ مضبوط ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے. اس کے بعد آگے باب ہے، 15واں باب ہے کتاب کا، اور 22ویں روایت آ رہی ہے باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال. یہ باب
اعمال کی وجہ سے اہل ایمان کے تفاضل کے بیان میں، ایک دوسرے سے افضل ہونے کے بیان میں۔ اب یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسا باب قائم کر رہے ہیں جس باب میں اہل ایمان کے تفاضل کو بیان کرتے ہیں۔ کیا مطلب تفاضل کا؟ چونکہ حضرات محدثین اور اہل سنت والجماعت کے فرقہ اثریہ، اس فرقے کا یہ کہنا ہے، اس جماعت کا یہ کہنا ہے کہ الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، لہذا ایمان کی کمی زیادتی کی وجہ سے اہل ایمان کے تفاضل پر بھی فرق پڑتا ہے کہ ایمان زیادہ ہوگا تو وہ آدمی دوسرے کے مقابلے میں افضل ہوگا۔ بہرحال آگے اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے اشاعرہ اور ماتریدیہ کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا اسماعیل، اور مجھے بیان کیا اسماعیل نے، اسماعیل ابن ابی اویس، اسماعیل سے مراد اسماعیل ابن ابی اویس ہے، مشہور ائمہ اربعہ میں سے جو امام مالک ہے، تو امام مالک کے بہن کے بیٹے ہیں، یعنی امام مالک کے بھانجے۔ اسماعیل ابن ابی اویس ثقہ راوی ہے، امام بخاری کے شیوخ اور ان کے اساتذہ میں سے ہے۔ قال حدثني مالک، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مالک نے کہا، مالک سے مراد مالک ابن انس امام دار الہجرہ، حضرت امام مالک ابن انس مراد ہے امام دار الہجرہ، ان پر تفصیل سے کلام گزر چکا۔ عن عمرو بن یحییٰ المازنی، وہ بیان کرتے ہیں عمرو بن یحییٰ المازنی سے۔ عمرو بن یحییٰ المازنی، یہ عمرو بن یحییٰ ابن عمارہ المازنی اس سے مشہور ہے، یہ امام مالک کے شیوخ میں سے ہے۔ عن ابیہ، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے، یعنی یحییٰ ابن عمارہ سے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان پر بھی کلام ہوا، ان کا اصل نام سعد بن مالک ہے، لیکنہ اشتہر بابی سعید الخدری، خدری اور اس کے جو دو دوسرے قبیلے ہیں اس پر بھی تفصیل سے کلام ہو گیا۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، آپ نے ارشاد فرمایا، يدخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقول الله اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة او الحياة، شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، قال قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير۔ فرق روایت کو بیان کر رہے ہیں کہ راوی کس طرح سے فرق کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ روایت بیان کر رہے ہیں، ایک تفصیلی روایت ہے جس کے ایک جز کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو اس روایت کو بڑی تفصیل کے ساتھ امام مسلم نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یدخل اہل الجنت الجنت، کہ اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی میدان حشر میں
ابتدائی درجے میں جو لوگ اعمال اور ایمان کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ درجے کے ہوں گے، جن کے اعمال صالحہ زیادہ ہوں گے اور جن کے اعمال صالحہ میں میزان میں ترازو میں ان کا اعمال صالحہ بڑھ جائیں گے اور اعمال صالحہ کے مقابلے میں اعمال سیئہ گھٹ جائیں گے، تو ان لوگوں کو تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ان سے کوئی باز پرس ہوگی نہیں، یہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ جعلنی اللہ وإیاکم منہا، اللہ مجھے اور آپ کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو فرماتا ہے یدخل اہل الجنت الجنت واہل النار النار، اور اہل نار جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اعاذنی اللہ وإیاکم منہا، اللہ میری اور آپ کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ تو فرماتے ہیں وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، اور جب اہل نار جہنم میں داخل ہو جائیں گے، یعنی میزان کے بعد جن کے اعمال صالحہ گھٹ جائیں گے، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ أي فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا میزان میں خفت موازینہ نیکیاں کم پڑ جائے گی، تو قرآن کیا کہتا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو انہیں ہاویہ میں ڈھکیل دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ایسے لوگ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ثم يقول اللہ، پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے، حافظ ابن حجر اسقلانی اور ہمارے شارحین فرماتے ہیں ثم يقول اللہ للملائکۃ، پھر اللہ ملائکہ سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان۔ بعض حضرات نے کہا کہ ملائکہ سے نہیں انبیاء سے کہا جائے گا، کہ اخرجوا من كان في قلبه، کہ نکال لو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، کہ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ خردل کہتے ہیں تل کو، لیکن ہمارے اردو کے اندر میں رائی کے دانے کا استعمال ہوتا ہے، تل کے دانے کو کسی چیز کے کم ہونے کے لیے بیان نہیں کیا جاتا ہے، تو لفظی ترجمہ نہیں کیا جا رہا ہے، جو محاوری ترجمہ ہو رہا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو انہیں نکال لو۔ تو فرماتے ہیں فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا، ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ قَدِ اسْوَدُّ، اس حال میں کہ وہ کالے اور سیاہ ہو چکے ہوں گے، کیونکہ جہنم کی آگ میں ہوں گے وہ، اور جہنم کی آگ ہماری اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ حرارت لیے ہوئے۔ کتنے گنا؟ 70 گنا۔ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جس آگ کو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نازل کیا گیا، اسے 70 مرتبہ کم کرنے کے بعد اس دنیا میں بھیجا گیا، تو یہ حال ہے۔ جبکہ دنیا میں یہ ہے کہ جس آگ میں اسٹیل اور لوکھن کو پگھلایا جاتا ہے، اس آگ میں کتنا، اس جو آگ ہوتی ہے ہماری عام آگ ہوتی ہے اسی کو 10 گنا کر دیا جاتا ہے، تو وہ کس کو پگھال دیتی ہے؟ اسٹیل اور لوہے کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ پگھال دیتی ہے۔ اب وہی آگ اگر اس سے 70 گنا زیادہ تپش والی ہوگی تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہولناک آگ ہوگی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرماتے ہیں قد اسودوا، وہ بالکل کالے کلوٹے ہو چکے ہوں گے جہنم کی آگ میں جل جل کر۔ فیلقون فی نار الحیاء او الحیات، وہ ڈال دیے جائیں گے نہر حیا میں، اور ایک روایت راوی یعنی امام مالک کو شک ہے کہ نہر حیات میں، یا تو نہر حیا اس کا نام ہے یا نہر حیات اس کا نام ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اس نہر میں وہ ڈالے جائیں گے تو کیا ہوگا؟
فَيُنْبَتُونَ كَمَا تُنْبَتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، تو وہ ایسے ہی تر و تازہ ہو جائیں گے، اگ جائیں گے نہیں، کیا بولیں گے یہاں پر؟ وہ تر و تازہ ہو جائیں گے، کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل، جیسا کہ سیل یعنی آنے والے سیلاب کے کنارے پر گھاس پھوک اگ جاتا ہے، یعنی پانی آتا ہے اس کے بعد چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھاس پھوس وہاں پر اگ جاتا ہے اور ہریالی ہو جاتی ہے. کہا جیسے وہ اگ جاتا ہے یعنی تر و تازگی وہاں پر آ جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ بھی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زبردست تشبیہ بیان کر رہے ہیں. حضور ایسا بھی کہہ سکتے تھے کہ کما تنبت الحبۃ فی جانب البحر فی جانب النہر، لیکن حضور فرما رہے ہیں فی جانب السیل، اس لیے کہ وہ جہنم کے طوفان سے نکل کر آ رہے ہیں. وہ کہاں سے نکل کر آ رہے ہیں؟ جہنم کے طوفان سے. جہنم سے نکل کر آئے تو کوئی آرام سے تھوڑی آئے ہوں گے، یعنی اگر نہر کے کنارے پر، ندی کے کنارے پر، سمندر کے کنارے پر کوئی چیز اگتی ہے تو اچھا ہے یہ تو، لیکن سیلاب آنے کے بعد اگتی ہے وہ چیز تو کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. کتنی مشقتیں اس زمین نے کیا کی ہوتی ہے؟ جھیلی ہوتی ہے، تب جا کر وہاں پر وہ آ. تو اس لیے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب لفظ استعمال کیا. میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ جانب السیل کیسے آیا. بہرحال میں سوچتے آیا اور یہاں پر اچانک ذہن میں آیا کہ جانب السیل اس لیے بیان کیا حضور نے کہ وہ ایک بہت بڑے طوفان یعنی جہنم سے نکل کر کیا کر رہا ہے؟ آ رہا ہے. بہرحال تو فرمایا فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ. حضور فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَّةً. حضور فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ، کہ وہ اگ جاتا ہے، صفراء وہ نکلتا ہے، یعنی پہلے تو اس میں دانہ اگ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ صفراء ملتویہ، پیلا اور بالکل تر و تازہ ہوتا ہے. بہرحال اس پوری روایت میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تفاضل کا کہیں ذکر نہیں، اور امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں. کیا باب قائم کر رہے ہیں؟ باب تفاضل اہل الایمان، جبکہ دور دور تک لا تفاضل ولا بفاضل، کوئی تفاضل کا تذکرہ ملتا نہیں. اصل میں امام بخاری ترجمۃ البخاری فی فقہ البخاری فی تراجمہ، تو فقہ البخاری فی تراجمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ بھئی کیسے مناسبت پیدا ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس طور پر مناسبت پیدا ہوتی ہے اس باب سے. سب سے پہلے تو اس باب کو اگلے باب سے مناسبت کیا، تو اس باب کو اپنے سے پہلے باب سے مناسبت یہ ہے کہ آپ نے اس میں حلاوت ایمان کو بیان کیا. جب حلاوت ایمان کو بیان کیا تو حلاوت کا کم زیادہ ہونا یہ رتبے کے کم زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، لہذا اس بنا پر اس کے فوراً بعد مراتب ایمان کو کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ترجمۃ الباب سے کیا مناسبت ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس پوری حدیث میں جو تفصیل کے ساتھ امام مسلم نے حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے، تو وہاں پر اس پوری تفصیلی حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد اہل جنت جنت میں ڈال دیے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد مومنین اور مسلمان ہوں گے، وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ فلاں فلاں آدمی میرے ساتھ مسجد میں نماز کے لیے آتا تھا اور وہ تو دکھ نہیں رہا ہے مجھے، کہاں گیا ہو؟ تو ایسے ہر ایک اپنے صالح اور نیک دوستوں کو ڈھونڈیں گے. اب جب ان کے صالح اور نیک دوست انہیں جنت میں نہیں نظر آئیں گے، ڈھونڈیں گے، ان کو تلاش کریں گے، تو پھر وہ اللہ کے دربار میں حاضر کہیں گے کہ اللہ ہمارا فلاں دوست نماز کے لیے آتا تھا، فلاں دوست فلاں نیکی کے کام میں ہمیں ملتا تھا، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کہاں ہے؟
تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ تو کہاں پر ہے؟ جہنم میں چلا گیا. تو پھر یہ لوگ اہل جنت آپس میں دل ہی دل میں آرزو اور تمنا کریں گے ہائے کاش کہ وہ بیچارہ جہنم سے کیا ہو جاوے، نکل جاوے اور جنت میں آ جائے، کچھ تو نیکی کی ہے اس نے. تو اللہ رب العزت کو بھی رحم آئے گا کہ بھئی میرے بندے جنتی ہے اور یہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے وہ ساتھی بھی اگر جہنم سے خلاصی حاصل کر لے تو اچھی بات ہے. جب ان کے دل میں یہ محبت ہے تو میں تو ان سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہوں. لہذا اس بنا پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرات ملائکہ اور حضرات انبیاء کو جمع فرمائیں گے اور اس کے بعد ان سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں نور ایمان اور فراست ایمانی عطا کی ہے، جاؤ جہنم کے کنارے پہنچ جاؤ اور تم دیکھو کہ کس کس کے دل میں ایمان کتنا ہے. اب وہ سب آ کر دیکھنا کیا کریں گے، شروع کریں گے. تو اللہ ان کو وہ فراست عطا فرمائے گا کہ ان کو دلوں میں ایمان محسوس ہونے لگے گا. تو کہا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، تل کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ان کو کیا کر لو، نکال لو. تو وہ ایسے لوگوں کو کیا کریں گے، نکالیں گے. فرماتے ہیں پہلے ملائکہ کو حکم ہوگا، ملائکہ نکالیں گے. پھر اس کے بعد انبیاء کو حکم ہوگا، انبیاء نکالیں گے. اس کے بعد آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہو اس کو بھی نکال لو. رائی کے دانے کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی کم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی بہت سارے لوگوں کو نکالیں گے جن کا ایمان رائی کے دانے سے بھی کم ہوگا. پھر اللہ پوچھیں گے حل اخرجتم، نکال دیا تم نے سب کو؟ تو کہیں گے ہاں نکال دیا ہم نے. پھر اللہ فرمائیں گے ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہیں. سبقت رحمتی غضبی، اللہ 70 ماؤں زیادہ رحمت کرنے والا ہم کرنے والا ہے، اس کا علم یہاں پر ہو رہا ہے. تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَيَقْبِضُ اللَّهُ قَبْضَةً، اللہ اپنا چلو ڈالے گا. کہاں پر؟ جہنم میں. اور ایک چلو بھر کر ان کو کیا کرے گا، نکالے گا. کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے. رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا کریں گے، اللہ نکالیں گے. فرماتے ہیں کہ اللہ 3 مرتبہ ایسا کریں گے اور بڑی مقدار میں ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں کیا کر دیں گے، اللہ ڈال دیں گے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں زندگی میں کبھی نہ کبھی اللہ پر ایمان کی کھٹک گزری ہوگی. کیا ہوئی ہوگی؟ کھٹک گزری. آمان نہیں کیے ہوں گے لیکن ان کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ آیا ہوگا کہ یار خالق اور مالک تو ایک ہی ہونا چاہیے. ایسا خیال بھی گزرا ہوگا. ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر میں حبۃ خردل سے کم یعنی کم ہونے سے بھی کم، اتنا کم ہوگا کہ نور نبوت بھی اس کو نہیں دیکھ سکے گا. اتنا کم ایمان ہوگا کہ نور نبوت بھی اس کو نہیں دیکھ سکے گا. علامہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جن کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا تھا نور اللہ مرقدہ، جب اس حدیث کو مسلم شریف میں پڑھانے لگے تو آپ رونے لگے. تو آپ کے تلامذہ نے پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہو؟ کہا دیکھ رہے ہیں جن کے دلوں میں اتنا کم ایمان ہوگا کہ نبی کی آنکھ بھی اسے نہیں دیکھ سکے گی، ایسے لوگوں کو بھی اللہ جہنم سے نکال کر جنت کی طرف ڈالیں گے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. ہمیں کون سا حق پہنچتا ہے کہ ہم اٹھا بیٹھے کہ کسی کو بھی کیا کافر اور مشرک کہہ دیتے ہیں؟ کہ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی کیا ہے، ضرورت ہے کہ کسی کو بھی اٹھا کر کافر نہیں بنانا چاہیے. ایسے ہمارے غیر مقلدین احباب تو ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو بھی کافر بنا دیتے اور مشرک بنا دیتے. امام بخاری کو بھی کتنے نہیں چھوڑتے، ابن حجر اسقلانی کو بھی نہیں چھوڑتے، امام نووی کو بھی نہیں چھوڑتے. آئے 21ویں صدی میں، 15ویں صدی ہجری میں، ٹھکانے خود کے نہیں اور سلف صالحین پر کلام کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے سے پہلے سلف صالحین کو برا بھلا کہیں گے.
یہ نشانی انہی پر صادق آتی ہے. اسی لیے آدمی کو اپنے سلف صالحین کو کبھی بھی کسی بھی حال میں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. خاموشی اختیار کریں. ارے بھائی ہم سے تو لاکھ درجہ حاصل کر رہے ہیں, ان کی برکت سے ہمیں علم مل رہا ہے, ان کے لیے تو روزانہ دعا کرنا چاہیے, قرآن پڑھے تو ان کے لیے بخشنا چاہیے, نہ یہ کہ ہم ان کی غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم ان کے اوپر, ہم ایک سطر عربی کی عبارت پڑھ نہیں سکتے ہیں, لکھنا تو بہت دور کی بات, اور وہ اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ کر گئے. اگر ان سے کوئی چوک بھی ہوئی, اسی لیے تو ہمارے علماء لکھتے ہیں تسامح, اخطاء نہیں لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں؟ تسامح. تسامح کے معنی چوک ہونا. تسامح کے معنی کیا آتے ہیں؟ چوک, غلطی نہیں, چوک ہونا. چوک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ صحیح ہی لکھنے کا ارادہ کیا مگر کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. کوئی ارادہ غلط کا تھا نہیں لیکن غلط ہو گیا, تو فرماتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسامحات. لہذا اس بنا پر بہرحال تو فرماتے ہیں کہ اس روایت میں تفاضل کا کیا مطلب, اس روایت میں تفاضل کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو جنت میں چلے جائیں گے, کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے, اور پھر جہنم کے بعد کہاں پر آئیں گے؟ جنت میں آئیں گے. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ فرق مراتب ہے, ایمان میں بھی تفاضل ہے, کہ کوئی ایمان میں زیادہ ہے تو کوئی ایمان میں کم ہے. جو ایمان میں زیادہ ہوں گے قوی ہوں گے وہ کہاں چلے جائیں گے؟ بغیر یعنی بغیر وایا جہنم کے جنت میں جائیں گے. اور جو ایمان میں کم ہوں گے, اعمال میں کم ہوں گے, وہ وایا جہنم جنت میں جائیں گے. ارے وایا سمجھتے ہیں نا, یعنی جہنم سے ہوتے ہوئے جنت میں, جہنم سے ہوتے ہوئے جنت میں. اللہ حفاظت فرمائے. جہنم سے ہوتے ہوئے بھی جنت میں جانا یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں, ارے وہاں ہو کے بھی تو جائیں گے نا, تک بے وقوف کہیں گے وہاں اتنا آسان ہے, وہاں جائے گا جب پتہ چلے گا کہ وہاں کیسا ہے. تو اس لیے تو فرمائے کہ اس سے تفاضل کا پتہ چل رہا. اس سے کس کا پتہ چل رہا ہے؟ تفاضل کا. تو کوئی لفظ نہیں ہے لیکن پوری روایت کو سننے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھو کچھ لوگ تو وہ ہے جن کا ایمان ایسا ہے جو سیدھے جنت میں جا رہے ہیں, کچھ لوگ ایسا ہے جن کا ایمان حبت خردل ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان اقل من حبت خردل ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اقل من حبت خردل ہے, کہ بہت کم ہے. تو کتنے مراتب ہو رہے ہیں؟ تو کہا اس سے ایسا پتہ چل رہا ہے. تو اب امام بخاری فرما رہے ہیں کہ یہ ہے تفاضل کے ایمان. لیکن ہمارے مشائخ فرماتے ہیں, اشاعرہ اور ماتریدیہ فرماتے ہیں کہ یہ تفاضل ہے مگر تفاضل ایمان نہیں ہے, بلکہ تفاضل بسبب الاعمال. ارے بھائی جو جہنم میں گئے وہ کیوں گئے؟ عمل نہیں کیے نا. ایمان تو لائے, ٹھیک ہے مان لیا, لیکن اعمال میں کمی تھی. ارے بھائی وزن اعمال, وزن کس کا ہوگا؟ ایمان کا ہوگا یا اعمال کا ہوگا؟ اعمال کا ہوگا. فمن خفت موازینہ ومن ثقلت موازینہ, تو وہاں پر کس کا وزن ہوگا؟ اعمال کا. تو لہذا اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اعمال کی کمی زیادتی کی وجہ سے ایمان پر اثر ہوگا. اعمال کی کمی زیادتی کی وجہ سے کس پر اثر ہوگا؟ ایمان پر اثر ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ اعمال کو شرط قرار دیا جاوے, رکن نہ قرار دیا جاوے. کیا قرار دیا جاوے؟ رکن. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس پوری حدیث سے اس بات کا علم ہو رہا ہے کہ اہل ایمان دنیا میں بھی مراتب کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے تفاضل رکھتے ہیں. جب انبیاء میں تفاضل ہے تو اہل ایمان میں تو بدرجہ اولا تفاضل ہوگا, اور آخرت میں بھی اس تفاضل کا علم ہوگا, جیسا کہ اس حدیث کے مفہوم سے کیا ہو رہا ہے, سمجھ میں آ رہا.